اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے فانی بدایونی کی حالات زندگی اور شاعری کے بارے میں نوٹ۔ اس کے علاوہ عرش شہبائی کی غزل نمبر 1 کے 2 اشعار کی تشریح۔ فانی کا نام شوکت علی خان ہے۔ فانی تخلص ہے۔ ولادت 13 دسمبر 1879 عیسوی کو ہوئی۔ آبا و اجداد کابل کے رہنے والے تھے۔ شاہ عالم بادشاہ دہلی کے زمانے میں آپ کے جد امجد نواب بشارت خان نے ہندوستان میں سکونت اختیار کی۔ موصوف صوبے بدایوں کے گورنر تھے، لیکن 1857 عیسوی کے غدر کے بعد کچھ بھی باقی نہ رہا۔ پھر فانی کے والد مرحوم محمد شجاعت علی خان نے اپنی قوت اور قابلیت کے بل پر عزت اور آبرو کی زندگی بسر کی۔ چاہتے تھے ان کو بیٹا کوئی آزاد پیشہ اختیار کرے، چنانچہ فانی کو وکالت کے امتحان کے لیے مجبور کیا۔ فانی نے انٹرنس تک بدایوں میں تعلیم حاصل کی۔ بریلی کالج سے BA کا امتحان پاس کیا۔ تو اس سے آگے اور بھی اس کی نوٹ کے متعلق لکھا گیا ہے۔ تو آگے فانی بدایونی کی شاعری کے بارے میں ایک مختصر نوٹ۔ فانی کی طبیعت اوائل عمر ہی سے شعر و سخن کی طرف مائل تھی۔ پہلی غزل 1890 عیسوی میں کہی تھی۔ والد کے خوف سے کسی سے اصلاح لینے کا موقع نہ مل سکا، بلکہ اصلاح شعر کا کام آپ کو خود اس مذاق شاعری سے لینا پڑا جو آپ کی فطرت میں ودیع تھا۔ فانی کے کلام میں یاس و ہضمہ و ملال اس کثرت کے ساتھ ہے کہ ان کو غالب کے مقابلے میں ایک امتیازی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ فانی کے کلام کی ایک خاص خوبی شدت اثر اور معنونیت ہے۔ عرش شہبائی کی غزل نمبر 1 پہلا اشعار۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ تو زخم کا معنی ہے گھاؤ یا ناسور بھی کہیں گے اس کو، تیسرا معنی خسارہ بھی۔ تر و تازہ کا معنی ہے ہرا بھرا یا سرسبز یا بارونق۔ غم کا معنی ہے دکھ یا رنج۔ تو اس شعر میں عرش کہتے ہیں، یعنی عرش شہبائی، کہ میں نے زندگی بھر اتنے غم سہے ہیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ یعنی مجھے بے اندازہ مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جس کا مجھے وہم و گمان ہی نہیں تھا۔ ابھی پچھلا زخم بھرا نہیں جاتا کہ اور نیا زخم سہنا پڑتا ہے۔ ہر ایک زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری زندگی میں بے تحاشا غم ہے، میرے دل کا کوئی بھی زخم بھر نہیں آیا، ہر زخم دل ابھی تک تازہ ہے۔ یعنی میں اپنے کسی بھی غم کو بھول نہیں پایا ہوں۔ دوسرا اشعار اس طرح سے ہے۔ ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھے دروازہ نہ تھا۔ تو یہاں الفاظ کے معنی، دروازہ کا معنی ہے کواڑ بھی، ڈیوڑی بھی، فاٹک بھی۔ حصار کا معنی ہے احاطہ، یعنی گھیرا یا چار دیواری۔ ذات کا معنی ہے ہستی،
یا جسم بھی یا رتبہ بھی۔ تو دیوار یہاں اس کے بعد ہے اونٹ یعنی پردہ بھی، یعنی اینٹ کا بنا ہوا پہلو یا اس مراد یہاں ہے۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے آپ کو اپنے ہی وجود کے کھول میں بند کیا ہے، یعنی اپنی ذات کے ارد گرد حالات کی چار دیواری کھڑی کی ہے، اور اس چار دیواری سے باہر نکلنے کے لیے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا ہے، یعنی اپنی ہی ذات کے پنجرے میں قیدی بن کے رہا، اور جب کبھی باہر نکلنا چاہا تو نکلنے کے لیے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ یعنی اس سے مراد یہ بھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ذات کی چار دیواری سے باہر نہیں آ سکے، اور پھر خود ہی اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ذات کی ایسی چار دیواری میں قید تھے کہ جس میں سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اپنے آس پاس کے ماحول کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہم اپنے ہی آپ میں کھوئے رہے تاکہ وہ ناپسندیدہ ماحول متاثر نہ کر سکے۔ باقی وسلام۔